مجلس اول میں ایمان کا ذکر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری ہے اور اس کا سرہانہ فکر ہے اور اس کی دعا علم ہے اور اس بات کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے۔ اور آپ نے کہا اے مسلمانوں، ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا، اور جو شخص انکار کرتا ہے اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم آیا کہ جاؤ کافروں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جو نبی و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے جنگ کی، انہوں نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، پھر نماز کا حکم دیا، انہوں نے قبول کیا، پھر روزہ حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ بھی انہوں نے قبول کیے اور خدائے بزرگ اور بلند پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب باتیں ایمان کا بار بار یاد تازہ کرنا ہے، لیکن روزے اور نماز سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، اس واسطے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی ادا کیا ہو اور ان میں کسی قسم کا نقصان نہ کیا ہو، خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے حساب آسان کر دیا، اور اگر فرضوں میں کسی قسم کا نقصان کیا ہو تو خداوند تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو اس نے کوئی دیدہ و دانستہ نقصان نہیں کیا اور عبادت کی ہے، تو فرضوں کے عوض اسے شمار کر لو، اور اگر اس نے فرض بھی پورے ادا نہ کیے ہوں اور نہ ہی کوئی فاضلہ عبادت کی ہو تو وہ دوزخ کے لائق ہوتا ہے، بشرطے کہ خدا کی رحمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہ ہو۔ لیکن اہل شرع کا قول ہے کہ جو شخص فرض کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن ایمان کی اصلیت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ احادیث مبارک ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، جس شخص نے ارادتاً نماز ترک کی، پس وہ کافر ہوا۔